جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ ایک خبر آگ کی طرح پورے مکے میں پھیل گئی۔ تمام سرداران مکہ نے ایک جا ہو کر کے یہ میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ اگر یوں ہی ہم بیٹھے رہے تو اسلام کا جو عالم ہے کہ آج امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، کل کو کوئی اور مسلمان ہوگا تو اسلامی سلسلہ بڑھتا رہے گا، لہٰذا اس کو کیسے روکا جائے۔ مشورہ ہوا کہ کیوں نہ بانی اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ 26 سالہ نوجوان ہے، عمر نام ہے، خطاب کا بیٹا ہے، یہ پیچو تاؤ کھا رہے ہیں اور سوچا کیوں نہ یہ کام میں ہی کر دوں، لہٰذا اپنی گردن میں ننگی تلوار لے کر کے چلے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ ملے، دیکھا، تیور دیکھے، ننگی تلوار دیکھی، بھانپ گئے، جو کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے نعیم ابن عبداللہ۔ وہ کہنے لگے کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں آج بانی اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم ابن عبداللہ نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لیجئے پہلے۔ کہنے لگے کیا ہوا میرے گھر کو؟ تو فرمایا کہ تمہاری بہن فاطمہ بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہاری بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، غیظ و غضب میں ہو گئے اور اپنی بہن کی طرف، بہن کے دروازے کی طرف رخ کیا، پہنچے، آہٹ سنی کہ قرآن کریم کی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، دروازے کو غصے سے پٹ پٹانے لگے۔ بہن بھاگ گئی کہ بھائی آیا ہے، دروازہ کھولا، بس بلا کچی پوچھ گچھ کے بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے تھک گئے، جب بہن کو لہو لہان کر دیا تو بہن نے برجستہ کہا کہ اے عمر خطاب کے بیٹے، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی تو خطاب کی بیٹی ہوں، تو مجھے چاہے جتنا مان لے مگر اسلام سے مجھے روک نہیں سکتا ہے۔ میرے دل سے اسلام کی محبت اور بانی اسلام کی محبت کو تو نکال نہیں سکتا ہے۔ اتنی بات سنی، بس ذہن گھوم گیا، پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے وہ بہن جو کبھی میرے سامنے بول نہ سکی، آج اس کی ہمت و جرت کا یہ عالم کہ میرے سامنے کلام کرتی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے کرم فرمایا، ذہن بدل گیا۔ کہنے لگے تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن نے کہا کہ ہم اللہ کا وہ کلام پڑھ رہے تھے جو اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا ہے۔ کہنے لگے لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اتنا کہا تو بہن نے برجستہ کہا کہ تم ناپاک ہو اور ناپاک ہاتھوں سے قرآن چھوا نہیں جاتا ہے، وہ ایسا کلام ہے، وہ ایسا مطہر کلام ہے کہ اس کو ناپاک ہاتھ لگانا منع ہے۔ کہنے لگے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ بہن نے کہا کہ تم پہلے غسل کرو۔ عمر غسل کر رہے ہیں، غسل کر کے فارغ ہوئے، بہن نے وہ قرآن کریم کی چند آیتیں جو لکھی ہوئی تھی وہ پیش کی۔ جیسے ہی عمر فاروق اعظم جن کا خطاب ہے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اتنا پڑھنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً ہاتھ میں قرآن کریم کو لے کر کے ذہن بدل گیا، گندگی دھل گئی۔ قرآن کی ایک آیت نے دل کی دنیا بدل دی، دل بالکل بے چین ہو گیا، کانپ گئے، لرز گئے اور بہن سے کہنے لگے کہ بہن جس محمد کی تو غلام ہے، کیا میں ان کی غلامی میں نہیں آ سکتا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے بہن، عرض کرنے لگے کہ بہن مجھے جلدی سے بانی اسلام کی بارگاہ تک لے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کی کہیں عمر برباد نہ ہو جائے، یہ نعمت عظمیٰ مجھے جلدی سے آپ دلا دیں۔ بہن اپنے بھائی کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جاں میں لے کر جاتی ہیں۔ ادھر خبر ہو گئی کہ عمر تلوار کو اپنے گلے میں حمائل کرے، ننگی تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ جیسے یہ خبر سنی صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ امیر حمزہ نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، لیکن جوان مردی کا یہ عالم تھا کہ سبحان اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا فکر کی بات نہیں، اگر عمر کسی بد ارادے سے آتا ہے تو میں اس کو اسی کی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ لہٰذا یہ حاضر خدمت ہوئے، اور جیسے ہی یہ حاضر خدمت ہوئے، دو صحابہ کرام نے ان کو پکڑنا چاہا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا آنے دو عمر کو۔
اور جیسے ہی عمر نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جاں میں پہنچے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بولو عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہوں۔ اور ایک دم سے آپ نے ارشاد فرمایا، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، بآواز بلند برجستہ کلمہ شہادت زبان سے جاری ہو گیا اور پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اتنا کہنا تھا کہ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہیں، اللہ نے ہمیں حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے پھر یہ چھپ چھپ کے عبادت کیسی؟ آپ کہنے لگے خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے اور عبادت بھی چھپ چھپ کے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ برجستہ اعلان کیا، یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے گھر جا جا کر جو مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، جو کلمہ پڑھ کے اسلام کی آغوش میں آتا تھا اس کو مارتے تھے، ان کے دروازوں پہ جا کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آواز دی اور یہ صدا بلند کی کہ آج کے بعد کوئی بھی اگر اسلام کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو اس کی آنکھ نکال لی جائے گی۔ اور کہنے لگے کہ بہت تم ستاتے تھے مسلمانوں کو، آج خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے والدین کی کمر کو جھکانا ہو، وہ آئے اور خطاب کے بیٹے سے مقابلہ کرے۔ کیا جذبہ ہے، سبحان اللہ! کیا اسلام کی حقانیت ہے اور کیا اسلام کی مٹھاس ہے! اللہ کریم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پھر اس دن سے چھپ چھپ کے عبادت نہیں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا اب صحن حرم میں عبادت ہوگی۔ اور پھر بآواز بلند آپ نے تلوار کو ہوا میں ہلا کر کے ارشاد فرمایا، آج کے بعد اگر کوئی بھی اسلام کے سامنے آیا تو یہ خطاب کا بیٹا اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دے گا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی محبت دل میں ڈالی، ساری گندگی دھل گئی۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان غلاموں کے صدقے میں سچی پکی غلامی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔